انسانیت کا تقاضا۔ سر آج آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ جیسے ہی سر عدنان نے اپنا سبق مکمل کیا، احمد نے کہا، کیونکہ آج سے ان کا کھیلوں کا ہفتہ شروع ہو رہا تھا۔ سر عدنان ان کے مثالی استاد تھے، کیونکہ وہ کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہاں کہا، پوری کلاس خوش ہو گئی۔ میچ شروع ہوا، سب بچے اچھا سکور بنا رہے تھے، مگر جیسے ہی سر عدنان کی باری آئی، وہ بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے کلاس میں آ کر بچوں سے پوچھا، میں کیسا استاد ہوں؟ سر، آپ دنیا کے بہترین استادوں میں سے ہیں۔ ہر بچے نے یہی جواب دیا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، کیا میں اچھا کرکٹر ہوں؟ سر، آپ اس میں فیل ہیں۔ سر ان کا جواب سننے کے بعد تحمل سے بولے، میں جان بوجھ کر ہارا تھا تاکہ آپ سب کے چہرے پر خوشی دیکھ سکوں۔ ہمیں کبھی کبھار دوسروں کی خوشی کے لیے بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ اس بات کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں، سب ادھورے، کیونکہ ہر ایک میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے۔ سر کی بات سارے بچے سمجھ چکے تھے اور انہوں نے سر کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اچھے انسان بنیں گے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ ایک دن احمد کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے کولڈ ڈرنک لانے کو کہا اور ساتھ ہی کہا، اس میں برف بھی توڑ کر ڈالنا۔ احمد کا بھائی دائیں ہاتھ سے محروم تھا۔ احمد کو جب احساس ہوا کہ اس کا بڑا بھائی اسے برف کو کیوں کہہ رہا ہے، تو اس نے برف کو کپڑے میں لپیٹا اور دیوار پر دے مارا۔ جب برف ٹوٹ گئی تو اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ تمہیں تو برف بھی توڑنی نہیں آتی۔ احمد کی امی نے اس سے پوچھا، تم نے برف دیوار پر مار کر کیوں توڑی؟ امی، بھائی دائیں ہاتھ سے محروم ہیں، میں ان پر صرف یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو کام دائیں ہاتھ سے نہ ہو سکے اس کا متبادل بائیں ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے شاباشی دی۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کھڑے علی نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب احمد کا مذاق نہیں اڑائے گا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دوسروں کے لیے روشنی بنے گا۔ دوستو، آپ میں سے بھی اگر کوئی کسی محرومی کا شکار ہے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے اس محرومی کا استعمال کرنا چاہیے اور کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان میں دوسرے سے مختلف خوبیاں ہوتی ہیں۔